بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہم جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی نعمت اور دولت عطا فرمائی، جو اس کی آخری کتاب ہے اور ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ اسلامی شریعت کا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ ہم اسلامی مسائل سیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ اسلامی شریعت کو جاننا، قرآن کریم کو جاننا ہے، اس کے احکامات کو سیکھنا ہے۔ تو جو بشارت اس حدیث میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اس میں ہم تمام لوگ شامل ہیں۔ آئیے اب آپ کے سوالات کی جانب رخ کرتے ہیں۔ اس بار بھی کثیر تعداد میں ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ کوئی مالدار شخص قربانی نہ کرے اور اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دے تو اس کا ایسا کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، غنی ہے، تو شرعاً اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ فقراء میں مال تقسیم کرنا یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فقراء میں مال تقسیم کرنا یہ صدقہ ہے، اس میں نفل کا ثواب ملتا ہے، یہ کار خیر ہے، لیکن قربانی کا بدل نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرے۔ اللہ رب العزت کو قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، لہذا عذر شرع جن حضرات پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، غنی ہیں، اللہ نے مال کی نعمت جنہیں عطا فرمائی ہے، ان پر لازم ہے کہ اپنی جانب سے وہ قربانی کریں۔ شاکر علی صاحب نے ایک سوال ارسال کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا تو کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا، یعنی اس میں آثار حیات نظر نہیں آئے، یعنی ولادت کے بعد نہ وہ رویا، نہ اس کے جسم کے کسی عضو نے حرکت کی، نہ چھینک یا جمائی آئی، بلکہ آثار حیات میں سے بھی کوئی اثر نمایاں نہیں ہوا، تو اس بچے کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اور اگر ولادت کے بعد بچہ رویا
یا اس کے جسم کے کسی حصے نے حرکت کی یا اسے چھینک آئی یا کوئی بھی آثار حیات میں سے اثر ظاہر ہوا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس بچے کا نام رکھا جائے گا، غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بڑے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر جانور میں کسی شخص کی نیت محض گوشت پالنے کی ہو، قربانی کی نہ ہو، تو دیگر لوگوں کی قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا جانور جیسے بھینس ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور یہ 7 لوگوں کی جانب سے کفایت کرے گا، لیکن 7 لوگوں میں سے ہر ایک کی نیت قربانی کی ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ میں گوشت حاصل کر لوں، میں گوشت پالوں گا، اس کی قربانی کی نیت نہیں ہے، تو 7 لوگوں کی جانب سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ جو حصے دار ہیں ان سب حصے داروں کی نیت جو ہے قربانی کی ہو، محض گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا لنگڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کتنا ٹوٹا ہے۔ اگر معمولی ٹوٹا ہے، اس کا کوئی کنارہ یا کونا جھڑ گیا ہے یا آدھا ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جڑ سمیت کوئی سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے تو اگر معمولی نقص ہے، وہ خود چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے لنگڑاتے ہوئے، تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اتنا لنگڑا پن ہے اس کے اندر کہ وہ اپنی قربان گاہ تک خود چل کر نہیں جا سکتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی اس طرح کرتے ہیں کہ پچھلے سال میں نے اپنی جانب سے قربانی کر دی تھی، اس بار والد مرحوم کی جانب سے قربانی کروں گا، اگلے سال بیوی کی جانب سے قربان کروں گا، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ شریعت میں جائز ہے؟ دیکھیے، اس شخص کا ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مالدار شخص پر قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے اور کسی فوت شدہ شخص کی جانب سے قربانی کرنا نفل ہے، کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی مالدار شخص ہے، صاحب نصاب ہے، غنی ہے، تو اسے اپنی جانب سے ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اس نے کوئی بڑا جانور لے لیا، اس میں سے کچھ حصے اس نے مرحوم کی جانب سے یا اپنی اہلیہ کی جانب سے یا جن پر گھر میں قربانی واجب نہیں ہے ان کی جانب سے ڈال دیے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ پہلے واجب ادا کیا جائے گا، واجب کے ساتھ اگر نفل کو شامل کر لیا جائے، یعنی اپنی واجب کو ادا کیا جائے اور ایک حصہ بیوی کی جانب سے یا کسی مرحوم کی جانب سے ڈال دیا جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے جو عوام میں بعض حضرات میں رائج ہے کہ ہر سال وہ قربانی کرنے کا یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس سال میں اپنی جانب سے کر دوں گا، اگلی سال بیوی کی جانب سے یا بچوں کی جانب سے یا کسی مرحوم کی جانب سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اگر وہ غنی ہے۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ نماز جنازہ چپل پہن کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر چپل پاک ہے، اس میں کوئی نجاست نہیں لگی ہے، گندگی نہیں لگی ہے، اس کے پاک ہونے کا آپ کو یقین ہے، یہ ظن غالب ہے، تو چپل پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ چپل اتار کر نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں کو دیکھا گیا ہے اور یہ غلط فہمی بھی ہے کہ وہ چپل اتار دیتے ہیں اور چپل کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ جہالت پر مبنی ہے۔ اگر چپل پاک ہے تو اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر چپل ناپاک ہے تو اس پر کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی چپل پاک ہیں، کوئی گندگی تو نہیں لگی ہے، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ چپل آپ کی پاک ہے، جوتے آپ کے پاک ہیں، تو نماز جنازہ ان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ناپاک ہے تو اسے اتار کر اس کے اوپر نماز پڑھنے سے بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔
محمد پرویز صاحب نے بدایوں سے ایک سوال ارسال کیا ہے، کیا 40 دن کا ہی ہونا چاہیے، یا اگر کچھ دن پہلے کر لیا جائے یا کچھ دن کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو 40واں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے پرویز صاحب، 40ویں کے یہ 40 دن جو مقرر کیے گئے ہیں یہ تعین عرفی ہے، لوگوں کی آسانی اور سہولیت کے پیش نظر اسے مقرر کیا گیا ہے کہ تمام لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر میت کے لیے ایصال ثواب کریں، دعائے خیر کریں۔ لہٰذا اگر کچھ دن کم کر لیے آپ نے یا کچھ دن بڑھ گئے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، 40واں ہو جائے گا، کیونکہ یہ مستحب اور مستحسن عمل ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ یہی معاملہ دوجے، تیجے، 10ویں، 20ویں اور برسی کا ہے کہ یہ تعین تاریخوں کی جو کی گئی ہے یا دن مقرر جو کیے گئے ہیں یہ عوام کی اور لوگوں کی آسانی کے پیش نظر ہے۔ شریعت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے کہ 40 دن پورے ہوں گے تبھی 40واں ہوگا یا 1 سال مکمل ہوگی تبھی برسی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ 1-2 دن کم ہو جائیں یا زائد ہو جائیں تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں۔ اصل مسئلہ ایصال ثواب کرنا ہے، اجتماعی دعا کرنا ہے اور میت کی جانب سے صدقات کرنا ہے، یہ ضروری ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اس سے میت کو فائدہ ملتا ہے، باقی تاریخ یا دن مقرر کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ محمد عارف قادری بدایونی، انہوں نے ایک سوال ارسال کیا ہے، کیا بغیر داڑھی والے کی امامت درست ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے داڑھی رکھنا یہ سنت موقدہ ہے، اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ صحابہ اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، سب کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص داڑھی منڈاتا ہے یا کٹاتا ہے اور حد شرع سے کم رکھتا ہے تو اس کی ابتدا میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ کسی شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی بھائی نے قرآن شریف کی جھوٹی قسم کھائی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، لہذا جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا لی تو فوراً توبہ کرے، نادم پشیمان ہو اور آئندہ یہ عزم مصمم کرے کہ وہ جھوٹی قسم نہ کھائے۔ اب جھوٹی قسم کا کفارہ کیا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے قسم کس زمانے پر کھائی ہے۔ اگر ماضی کے کسی کام پر جو کام ہو چکا ہے اس پر جھوٹی قسم کھائی ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اور آنے والے زمانے پر اس نے اگر کوئی قسم کھائی ہے تو کفارہ دینا ہوگا۔ مثلا اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ فلاں کو میں نے قرض دے دیا اور حالانکہ دیا نہیں ہے، اس نے قرآن شریف کی یا اللہ کے اسماء یا صفات میں سے کسی نام کی اس نے قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھائی کہ میں نے قرض کے پیسے دے دیے ہیں اور دیے نہیں ہیں، تو پھر یہ جھوٹی قسم کا گناہ تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، توبہ کرے، نادم ہو، پشیمان ہو اور آئندہ جھوٹی قسم نہ کھائے۔ اور اگر مستقبل کے کسی کام پر قسم کھا رہا ہے، مثلا میں فلاں کام کروں گا اور وہ قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا ہوگا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو دونوں وقت کا بھرپیٹ کھانا کھلائے یا انہیں درمیانی قسم کے کپڑے پہنائے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ممکن نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ فرید قادری نے یولا سے ایک سوال ارسال کیا ہے، کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ یہ مستحب اور بہتر عمل ہے اور قربانی کرنا واجب ہے، تو واجب کے ساتھ نفل کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر لڑکے کی جانب سے آپ قربانی عقیقہ کر رہے ہیں تو اس میں 2 حصے ہونا چاہیے، اور لڑکی کی جانب سے کر رہے ہیں تو اس میں 1 حصہ ہونا چاہیے۔ کسی چھوٹے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ ڈالنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ قربانی ہی کا حصہ ہوگا۔ ہاں، بڑے جانور کے اندر قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کے حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے، کیا مسافر پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر مسافر قربانی کرے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے،
اس کے باوجود اگر مسافر نے قربانی کی تو اس کی قربانی قبول کی جائے گی، وہ نفل قربانی ہوگی، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کسی بھائی نے سوال یہ کیا ہے، کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے یا صرف مردوں پر ہوتی ہے؟ دیکھیے، عورت اگر صاحب نصاب ہے، غنیہ ہے، اس کے پاس مال ہے اور وہ مال کی مالک ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر شوہر مالدار ہے اور اس کی بیوی مالدار ہے تو دونوں کو قربانی کرنا ہوگی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قربانی کے لیے جانوروں کے دانت نکلنا ضروری ہے یا عمر دیکھی جائے گی؟ نیز جانوروں کی عمریں کتنی ہونا چاہیے؟ دیکھیے، قربانی کے لیے جانور کے دانت کا نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عمر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اگر جانور کی عمر مکمل ہو گئی ہے اور اس کے دانت نہیں نکلے ہیں تب بھی قربانی درست ہے۔ دانت صرف علامت کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ جانور فروخت کرنے والے کم عمر کے جانور کو بڑی عمر کا بتا کر بیچ دیتے ہیں، اس لیے جانور کے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے تاکہ صحیح عمر کے جانور کی قربانی کی جا سکے۔ لیکن اگر کسی جانور کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے، آپ نے پالا ہے اسے یا کسی معتبر آدمی سے آپ نے خریدا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے لیکن اس کے دانت نہیں نکلے ہیں، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمریں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہے۔ 1 سال کا بکرا اور بکری کی قربانی درست ہے۔ اگر گائے بھینس ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، اور اگر اونٹ یا اونٹنی ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے۔ اگر بھیڑ یا دمبا ہے تو اس کی عمر بھی 1 سال ہونا چاہیے، لیکن بھیڑ یا دمبا جو ہے اگر 6 ماہ کا ہے، صحت مند ہے، فروا ہے، موٹا تازی ہے اور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال کا نظر آتا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی درست ہے۔ اولا ضلع بریلی سے شارق صاحب نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں کیا اس کی قربانی درست ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ جس کے پیدائشی سینگ نہیں نکلے ہیں تو اس کی قربانی میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، سینگ نکل آئیں اور کسی وجہ سے جڑ سمیت وہ ٹوٹ جائیں تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہے۔ ایک بھائی نے سوال یہ بھیجا ہے کہ تکبیر تشریق کس تاریخ سے کہنا چاہیے؟ دیکھیے، تکبیر تشریق 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جائے گی، ہر فرض نماز کے بعد۔ اسے مسبوق بھی پڑھے گا، لاحق بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک اس تکبیر کو پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ سید عابد علی صاحب یہ اولا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جب عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے جو کہ واجب ہے تو قربانی بھی نہیں ہوگی، بغیر عید کی نماز کے قربانی کیسے ہوگی؟ کیا ان لوگوں کا یہ خیال درست ہے؟ بالکل نہیں، ان کا یہ خیال ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز کا وجوب الگ ہے اور قربانی کا وجوب الگ ہے۔ یہ دونوں الگ الگ واجب ہیں، ایک کے ساقط ہونے سے دوسرا ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعی طور پر عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، بعض لوگوں نے پڑھ لی ہے، تو جو حضرات صاحب نصاب ہیں، غنی ہیں، ان کی قربانی اس سے ساقط نہیں ہوگی، انہیں قربانی کرنا ہے۔ شہر میں کسی بھی ایک جگہ جو مخصوص لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد تمام لوگ قربانی کریں جن کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا والد اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے کچھ وصیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اللہ کے رسول
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، کیونکہ والد کی اولاد میں سے تمام اولاد اس کی وارث ہیں، لہذا کسی بھی بچے کے لیے وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ شریعت نے جب انہیں پہلے سے حصہ دے رکھا ہے تو اپنی جانب سے والد کسی بچے کے لیے وصیت نہیں کرے گا۔ یہی حدیث کے واضح مفہوم ہے کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ہاں کوئی اجنبی ہے جسے وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، اس کی بھی شریعت نے قید لگائی ہے کہ تہائی مال ہو، تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر والد اپنی زندگی میں کسی بچے کو کچھ دے دیں، جس بچے کے حالات کمزور ہیں، تو اپنی حیات میں انہیں کچھ مال دے دیا، کچھ زمین کا حصہ دے دیا تو وہ جائز ہے، لیکن نیت دوسرے بچوں کو محروم کرنے کی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، کسی کی حق تلفی یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اگر والد کی نیت یہ ہے کہ کسی بچے کی وہ حق تلفی نہیں کرنا چاہتے، نا انصافی نہیں کرنا چاہتے، لیکن کسی ایک بیٹے کے حالات کمزور ہیں اور اس کے حالات صحیح کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چیز دے دی ہے اور اپنی حیات میں دی ہے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ ایک بھائی نے سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ناخن تراشنا ناجائز ہے؟ دیکھیے یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان میں قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں تو وہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ناخن نہ تراشیں، بال نہ بنوائیں، یہ بہتر اور افضل ہے، واجب اور لازم نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی نے ناخن ترشوا لیے یا بال کٹوا لیے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے کہ اگر وضو کی حالت میں خون کی جانچ کرانے کے لیے خون نکلوایا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، وضو کی حالت میں اگر آپ نے خون کی جانچ کے لیے خون نکلوایا یا کسی بھی صورت میں آپ کے بدن سے ظاہری حصے سے خون نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ راشد قادری شاہآباد کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں زمین سے کتنی انگلیاں لگنا فرض ہے؟ دیکھیے سجدے کی حالت میں ہر قدم کی 1 انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ انگلیوں کا کنارہ اور نوک لگی رہتی ہے، پیٹ نہیں لگتا ہے تو ان کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ پیر اٹھا لیتے ہیں، اس سے بھی ان کا فرض ادا نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا۔ کم سے کم ہر قدم کی 1 انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا سجدے کی حالت میں فرض ہے، اور 5 انگلیوں کا پیٹ لگائیں تو یہ سنت ہے۔ حافظ منیر صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی یا کوئی اور؟ دیکھیے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حمل سے ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب خواہ وہ اگلے مہینے ہو جائے یا 6 مہینے کے بعد ہو، کیونکہ 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ غیر حاملہ عورت کی ہے۔ حاملہ عورت کی عدت شریعت میں وضع حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنی ہی سوالات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اسکرین پر ایک نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، آپ کو اس کے جواب کی ضرورت ہو تو اس نمبر پر آپ وائس میسج بھیج سکتے ہیں یا آپ جو ہے لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم، خدا حافظ۔